گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان ہم کو دے مارا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ اللہم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بزرگی، حمد و ثنا مدح و ستائش اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جو اس کائنات کے ذرے ذرے کا خالق، مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ وہ اللہ اگر اس دنیا کے اندر کسی کو کچھ دینا چاہے تو پھر پوری دنیا کی طاقت مل کر اسے چھین نہیں سکتی، اور اگر وہ اللہ کسی کو کچھ دینا نہ چاہے تو پھر پوری دنیا کی طاقت مل کر اسے کچھ دے نہیں سکتی۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ جسے قرآن کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ بعدہ درود و سلام کے بے شمار پھول نشاور ہو عموماً تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی محنت و مشقت اور کوشش و کاوشوں کے بعد اسلام ہم تک پہنچا، جنہوں نے ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں آگاہ فرمایا، اور ایک ایسا دین چھوڑ گئے جو روشن، واضح اور سمجھ میں آنے والا ہے، جس کو عربی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ ترکتکم علی البیضاء لیلہا کنہاری ھذا یزیل عن لہالک، کہ جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، جو اس سے ہٹ جائے گا سمجھے کہ وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، آج میں جس موضوع کو لے کر آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوں، یا جس موضوع کے تحت میں آپ لوگوں کے سامنے لفظ کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، وہ ہے علم اور علماء۔ حضرات، آپ لوگ بہت ساری کتابوں میں پڑھے ہوں گے یا بہت سارے مقرروں سے سنے ہوں گے، بہت سارے مفکروں سے سنے ہوں گے، لیکن آج مجھ جیسا ایک ناچیز طالب علم آپ لوگوں کے ساتھ اس موضوع کی وضاحت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنے بچے کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے بار الہ، تو ہمیں صحیح اور قرآن و حدیث کے مطابق چند منٹ بولنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ معزز سامعین کرام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے سورہ مجادلہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے مقام و مرتبہ کو بلند کر دیتا ہے، ان کی عزت کو بڑھا دیتا ہے جو تم لوگوں میں سے ایمان لائے اور جو صاحب علم ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین ایمان والوں کی اور مومنوں میں ان لوگوں کی جو ایمان والے ہیں ان کے مقام و مرتبے کو اللہ رب العالمین بلند کر دیتا ہے، ان کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند کر دیتا ہے۔ حضرات، آج اس موضوع سے آپ لوگ بالکل یہ مطلب نہیں نکالیے گا کہ آج میں آپ لوگوں سے اس بات کی مانگ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ میری عزت کریں، آپ لوگ علماء کرام کی عزت کریں، بلکہ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جس کے پاس علم ہوگا اس کی عزت کی جائے گی۔ جہاں پر علم ہوگا وہاں پر عزت ہوگی، جہاں پر علم ہوگا وہاں پر کشادگی ہوگی، جس کے پاس بھی علم ہوگا اس کی عزت اور احترام کیا جائے گا۔ سامعین کرام، یہ تو ہر انسان کا معاملہ کہ اگر انسان کے پاس علم ہے تو اس کی عزت کی جائے گی، اگر یہ علم کسی جانور کے پاس آ جائے تو کیا اس کی حیثیت ہوتی ہے، کیا اس کا تقدیر بدلتا ہے یا نہیں، کیا اس کا حکم بدلتا ہے یا نہیں؟ تو جی ہاں، اگر کسی جانور کے پاس اگر یہ علم آ جائے تو اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر
آپ لوگوں سے اگر یہ پوچھا جائے کہ کتے کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے تو آپ لوگ کہیں گے کہ کتا یہ اتنا نجس اور اتنا ناپاک اور اتنا غلیظ ہے کہ اگر یہ کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو نبی کی حدیث ہے کہ جب تک اسے 7 مرتبہ نہ صاف کیا جائے وہ برتن پاک نہیں ہوگا. پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی سے بھی دھونا ضروری ہے. جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہے کہ اولا ہونا بالتراب اور اخرا ہونا بالتراب. یہ کتا اتنا نجس اور ناپاک ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس کے گھر کے اندر اگر کتا رہتا ہے اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اور آج ہم اپنے سماج معاشرے کے اندر جب کسی کو دھمکی دیتے ہیں یا کسی کو بد دعا دیتے ہیں تو اسی گندی مخلوق کے ذریعے نسبت کر کے اسی سے تشبیہ دے کر کہتے ہیں کہ ارے سدھر جاؤ ورنہ کتے کی موت مارا جائے گا. دوستو اگر اس کتے کے اندر اگر علم آ جائے تو اس کا بھی حکم بدل جاتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی پہلے رکوع کے اندر قلب معلم کی تعریف کی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی کتا رکھے ہوا ہے اور اللہ رب العالمین نے اس شخص کو جو کچھ علم دیا ہے اس علم سے اگر وہ اس کتے کو سکھلاتا ہے اور وہ کتا سیکھ جاتا ہے وہ اس لائق ہو جاتا ہے تاکہ وہ شکار کر سکے, وہ اپنے اندر شکار کرنے کا موقع اختیار کر لیتا ہے تو اس کتے کا حکم بدل جاتا ہے. یعنی اب یہ کتا جاہل کتا نہیں رہا بلکہ یہ کتا عالم کتا ہو گیا. اب اس کا حکم بدل گیا. اس آیت کی تفسیر میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر عالم کتا کسی جانور کو شکار کرے تو تم اس کو کھا سکتے ہو 2 شرط کی بنیاد پر. پہلی شرط یہ ہے کہ ایک مسلمان آدمی اس کتے کو اس عالم کتے کو بسم اللہ کر کر چھوڑے, اور وہ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عالم کتا اس شکار کی ہوئے جانور کے اندر سے کوئی چیز نہ کھائے تو تم میرا شکر شبہ اس شکار کی ہوئے جانور سے کھا سکتے ہو. حضرات غور کیجئے کہ جب ایک کتے کے اندر علم آ جائے تو اس کا اتنا مقام اور مرتبہ بدل جاتا ہے کہ اس کا حکم ہی بدل جاتا ہے. تو آپ یہ خود فیصلہ کریے جب ایک انسان کے اندر یہ علم آ جائے تو اس کا کیا اور مقام اور مرتبہ ہوگا. حضرات آئیے ہم قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں کہ علم اور علماء کا کیا مقام و مرتبہ ہے. اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. کہ جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم زمین کے اندر خلیفہ پیدا کرنے والے ہیں, زمین کے اندر ایک قوم پیدا کرنے والے ہیں, تو فرشتوں نے کہا اے اللہ تو زمین کے اندر کیوں ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین کے اندر فساد مچائیں گے, کوریزی کریں گے, ایک دوسرے سے بغض و حسد رکھیں گے, ایک دوسرے سے کینہ اور کپٹ رکھیں گے, جبکہ ہم تیری تصویر تیری تحلیل کے لیے کافی ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم کو جانتے ہیں کہ تم نہیں جانتے. حضرات اگر ہم اس آیت کریمہ کے اندر غور کریں گے تو ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اسلام کے ماننے والے انسان کی زندگی علم سے مربوط ہے اور علم انسان کو چھپا کے رکھتی ہے. اور آگے چلیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کی گئی اس کی جو سب سے پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی, اس 5 آیت کی سب سے پہلا جو لفظ ہے, سب سے پہلا جو ورڈ ہے, اس لفظ کا معنی ہی ہے پڑھنا, یعنی لفظ اقرا سے اس قرآن کی ابتدا ہوئی. حضرات ہمارے پڑھے لکھے حضرات علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ فعل امر کا صیغہ وجوب پر دلالت کرتا ہے, یعنی الامر يدل على الوجوب کے تحت علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے, جس کی وضاحت ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم کا طلب کرنا, علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے, چاہے وہ مسلمان چھوٹا ہو یا بڑا, مرد ہو یا عورت, گوڑا ہو یا کالا, سب پر علم کا سیکھنا ضروری اور فرض ہے. حضرات اس سے آگے جب ہم سورہ محمد کی آیت پر غور و فکر کرتے ہیں کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, تو ہمیں یہ اس کے اندر غور و فکر کرنے پر یہ نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس
آیت کریمہ کے اندر فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ توحید کا حکم دے رہا ہے کہ اس کے اندر توحید کا پہلو نظر آ رہا ہے۔ مسلمانوں ہمیں توحید کس طرح سیکھنا ہے؟ کسی کی تقلید کر کے توحید کو نہیں سیکھنا ہے، کسی کے بیان کر کے توحید کو نہیں سیکھنا ہے، بلکہ خود سے بڑھ کر توحید کو سیکھنا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود کہا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس میں توحید کا پہلو نظر آ رہا ہے۔ حضرات آئیے اب ہم آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی وہ آیات تلاوت کرتے ہیں جن سے آپ لوگوں کے سامنے علماء کرام کی مقام و مرتبہ بالکل واضح اور روشن ہو جائیں گی، جس کو اللہ رب العالمین سورہ زمر آیت نمبر 9 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ علم والے ہیں اور جو لوگ علم والے نہیں ہیں، کیا یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل نہیں۔ جس طرح آسمان اور زمین برابر نہیں ہو سکتے، لیل و نہار برابر نہیں ہو سکتے، توحید اور شرک برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے ایک عالم اور ایک جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں ہم جس شریعت کے ماننے والے ہیں وہ شریعت اس دنیا کے اندر پوری دنیا کو یکسانیت کا درس دیتی ہے۔ وہ شریعت اس دنیا کے اندر کالے اور گورے کا جھگڑا مٹانے کے لیے آیا تھا۔ وہ شریعت اس دنیا کے اندر عربی اور عجمی کا جھگڑا مٹانے کے لیے آیا تھا، لیکن آج اسی شریعت کی پیغام ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اگر کسی پر کوئی فضیلت ہے، کسی کو کوئی مقام اور مرتبہ ملنا ہے تو علم کی بنیاد پر ہے، جیسا کہ خود اللہ رب العالمین نے کہا کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ حضرات سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین اپنے علماء کرام کی فضیل صفت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اس پوری کائنات کے اندر پوری سرزمین پر اگر اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ کوئی ڈرنے والی قوم ہے، سب سے ڈرنے والی کوئی جماعت ہے تو جماعت علماء کرام کی جماعت ہے۔ حضرات اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ العلماء العارفون به كلما كان العبد كانت خشية العظم، کہ جو شخص جتنا زیادہ اپنے رب کو جانے گا، جس شخص کے پاس جتنا اپنے رب کے بھیجے ہوئے نبی پر جو قرآن نازل ہوئی ہے اس کا علم جتنا زیادہ ہوگا وہ اپنے رب سے اتنا ہی زیادہ کرے گا۔ حضرات گرامی آج میں اپنی علم کے مطابق پوری اعتماد کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء علیہ السلام کی دار فانی نظر پیدا فرمایا سبوں کو اللہ رب العالمین نے کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر بھیجا۔ میرے علم کے حساب سے تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عملی معجزہ دے کر بھیجا، لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی معجزہ دے کر بھیجا۔ حضرات اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی عامل ہوتا ہے، جب عامل کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا عمل بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب کسی عالم دین کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی بتائی ہوئی علم قیامت کی صبح تک باقی رہنے والی ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوئی وہ قرآن آج تک باقی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ حضرات آئیے اب ہم آپ کی خدمت میں حدیث پیش کرتے ہیں جس سے آپ لوگ بالکل واضح طور پر یہ سمجھ جائیں گے کہ علماء اور طالب علموں کی کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کے سامنے وہ حدیث بیان کرنا چاہتے ہیں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ محترم حضرات آپ لوگ اس حدیث کے اندر غور و فکر کریں گے تو دو جگہوں پر آپ کو نقطہ نظر آئے گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، یہاں پر ان کا صیغہ استعمال کیا، ان لایا گیا ہے، اور ہمارے پہلے کے افراد جانتے ہیں کہ ان کے تجاوز کے لیے آتا ہے، یعنی جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کا نام اعمال اس مرنے والے شخص سے بالکل دور تک چلا جاتا ہے، اس سے اور اس کے نام اعمال سے کوئی رشتہ اور لگاؤ نہیں رہتا۔ جیسا کہ عربی ڈکشنری کی بہت ہی مشہور کتاب شرح میل عامل
حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں کھلے انداز میں لکھا گیا ہے کہ ان تجاوز یعنی ان تجاوز کے لیے آتا ہے، اور وہ مثال قائم کرتے ہیں کہ رمیت السهم عن القوس، کہ میں نے تیر کو کمان سے باہر پھینک دیا، یعنی تیر کمان سے دور جا چکا ہے، اب تیر کا کمان سے کوئی لگاؤ نہیں۔ اسی طرح جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس سے اور اس کے نامہ اعمال سے، اس کے دفتر سے اس کا کوئی لگاؤ نہیں ہوتا۔ حضرات آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ الا من ثلاث، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی بنا پر اس مرنے والے شخص کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس میں سے پہلا ہے صدقہ جاریہ، یعنی اگر کسی شخص نے کہیں پر کوئی کنواں کھدوا دیا، کہیں پہ تل ہلوا دیا، یا کہیں پہ کسی مسجد کی تعمیر کرا دی، تو جب تک اس میں سے فائدہ حاصل کیا جاتا رہے گا، جب تک اس کی بنائی ہوئی مسجد کے اندر لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اس مرنے والے شخص کو اس وقت تک ثواب ملتا رہے گا۔ اور آگے حدیث کا جو الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ او ينتفع به او علم ينتفع به، کہ وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے۔ اگر آپ اس پر غور کریں گے تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہاں پر او علم ينتفع به نافع علم کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اس حدیث کی اس ٹکڑے سے اگر ہم ذرا غور اور تدبر کریں گے تو ہم علم کی 2 قسمیں کہہ سکتے ہیں، ایک علم نافع اور ایک غیر علم نافع۔ لیکن بعض حضرات علم کی 2 قسمیں کس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک دنیاوی علم اور ایک اخروی علم۔ میرے حساب سے اس طرح کی قسم کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ یہی قسم کرنا صحیح ہے کہ ایک نافع علم اور ایک غیر نافع علم۔ اگر یعنی نافع علم اور غیر نافع علم اس طرح کا علم اگر ہے تو پھر جس سے کوئی انسان کسی کو مثال کے طور کوئی کتاب لکھ دی کہ اپنے بیانات سے کہیں پر تحریر لکھ دی اور اس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تو اس عالم دین کو بھی ثواب ملتا رہے گا، جب سے اس کی تحریر سے، اس کے بیان سے، اس کی تقریر سے لوگ استفادہ حاصل کرتے رہیں گے۔ اور تیسرا شخص سے وہ نیک اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ حدیث سماعت کیجیے جس کے راوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ اپنے خطبہ کے اندر بارہا یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقهہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین دین کا علم، شرعی تعلیم ہر کسی کو عطا نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اس سے، جس کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جس کے ساتھ اللہ رب العالمین کا زیادہ لگا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ ہر ایرے میرے نتو خیرے کو اللہ رب العالمین دین کے علم عطا نہیں کرتا۔ حضرات یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی شوق کو دیکھ کر ان کے حق میں دعا فرمائی تھی کہ اللہم فقہ فی الدین، کہ اللہ تو عبداللہ بن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وافر مقدار میں علم عطا فرمایا۔ آپ کی دعا کی برکت کی وجہ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رئیس المفسرین کا لقب سے مرتب کیا گیا، اور اسی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کم سن اور چھوٹا ہونے کے باوجود اپنے مشوروں کے اندر، اپنے مجلسوں کے اندر اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے۔ تو بعض صحابہ کرام اعتراض کرنے لگے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس چھوٹے بچے کو ہم بڑوں کی مجلس میں کیوں بٹھایا کرتے ہیں جبکہ اس کے عمر کی ہمارے ہی بچے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میرے ساتھیوں ذرا غور کرو، ایک دن ایسا آئے گا کہ میں اس کی وضاحت کر دوں گا کہ یہ بچہ میرے ساتھ کیوں بیٹھتا ہے۔ اتفاق سے ایک دن ایسا بھی آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام بیٹھے ہوئے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتائیے اذا جاء نصر اللہ والفتح اس سورہ کا کیا مطلب ہے، اس سورہ کے اندر ان کو کیا خبر دی گئی ہے؟ تو تمام صحابہ کرام ادھر ادھر کی تفسیر کرنے لگے، لیکن سب سے اخیر میں، سب سے لاسٹ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے عبداللہ بن عباس تو بتا اس سورہ کے اندر ہمیں کیا خبر دی گئی ہے؟ تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورہ کے اندر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دی گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے کہا واللہ اللہ کی قسم اے عبداللہ بن عباس اس آیت کی، اس سورت کی جو تفسیر تم جانتے ہو اس کے علاوہ میں بھی نہیں جانتا، یعنی اس سورت کی تفسیر یہی ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی خبر دے رہا ہے۔ سامعین کرام، آگے چلتے ہیں۔ امام ابو داؤد کی وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس سے ایک طالب علم کی کیا فضیلت ہے، اسی کے اندر ایک عالم کی فضیلت کو اجاگر کیا گیا ہے، جس کے امام ابو داؤد کتاب العلم کے اندر لائے ہیں، جس کے راوی حضرت ابو درداء ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو درداء بیان کرتے ہوئے سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لک سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، کہ جو شخص علم کے سفر پر نکلتا ہے، جو شخص علم کی راہ میں نکلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے کو ہموار کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے۔ بظاہر تو وہ بندہ، بظاہر تو وہ شخص کسی مدرسے کا رخ کرتا ہے، حقیقت میں اللہ رب العالمین اس شخص کے لیے، اس بچے کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اس حدیث کے آگے کیا الفاظ ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِصَالِحِ طالب العلم، کہ جب طالب علم اپنے گھر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، جب بچہ اپنے گھر سے مدرسہ کے لیے روانہ ہوتا ہے تو فرشتے اپنے پاؤں کو بچھا دیتے ہیں، اس طالب علم پاؤں میرے پر پڑے، اس کی پاؤں زمین پر نہ پڑے۔ اور اس حدیث کی آگے کا لفظ ہے وَإِنَّ الْعَالِمَ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اس عالم دین کے لیے، اس طالب علم کے لیے آسمان و زمین کی تمام چیزیں مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ تو بات اور آگے کا الفاظ ہے وَالْحِيتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، یہاں تک کہ سمندر کی تہ میں مچھلیاں بھی اس عالم دین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو بعض علماء کرام اس حدیث پر نکتہ چینی کرنے لگے کہ آخر مچھلی کو علماء کرام سے کیا فائدہ ہے، وہ علماء کرام کے لیے کیوں دعائیں خیر کریں گے، کیوں مغفرت کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ علماء کرام ہی ہے جو یہ بتلائیں گے کہ کون سی مچھلی کھانا جائز ہے اور کون سی مچھلی کھانا جائز ہے، کون سا مال ٹھیک ہے، کون سا مال حرام ہے، کون سا مال حلال ہے، یہ علماء کرام بتلائیں گے۔ اس لیے دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں، یہاں تک کہ سمندر کی تہ کی مچھلیاں بھی اس عالم دین کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں۔ حدیث کے آگے کے الفاظ ہے وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، کہ ایک عالم دین کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہی ہے جیسے کہ 14ویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں میں سے دو شخص تھے، ایک بہت بڑا تہجد گزار، بہت بڑا نمازی، بہت بڑا حاجی، بہت بڑا زکاتی، بہت بڑا روزہ دار ہے، لیکن اس کے مد مقابل ایک ایسا شخص ہے جو صرف اللہ رب العالمین کے فرائض کو انجام دے رہا ہے، وہ نوافل کو اتنا اہتمام نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ اس ٹائم میں صرف علم حاصل کر رہا ہے۔ تو اس علم حاصل کرنے والے کی فضیلت اس شخص پر ایسے ہی ہے جیسے کہ 14ویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ جب 14ویں چاند کی ستارہ جب نکلتا ہے تو پوری آسمان کی ستاروں پر وہ روشن ہوتا ہے اور چمکتا رہتا ہے، ویسے ہی ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ہے۔ اور آگے کے حدیث کا الفاظ ہے وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آج جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو وہ اپنے پیچھے مال و دولت چھوڑتے ہیں، لیکن یہ علماء انبیاء کے وارث ہے، اور انبیاء درہم و دینار وراثت میں نہیں چھوڑتے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء دینار و درہم نہیں چھوڑتے۔ وَإِنَّمَا وَرِثُوا الْعِلْمَ، انبیاء وراثت میں علم چھوڑتے ہیں۔ فمن اخذ بحظ وافر، جس نے علم کو سیکھ لیا سمجھے کہ بہت چیز پا لیا۔ سامعین کرام، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہارون رشید ایک خلیفہ گزرا ہے۔ ایک مرتبہ یہ اپنی لونڈی کے ساتھ اپنے بالے خانے کی چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا، اچانک ان کی نظر ایک ایسی جگہ پر پڑی جہاں لوگوں کا بہت بڑا مجمع تھا، لوگوں کا ازدحام تھا، لوگ کثیر تعداد میں جمع تھے۔ تو ہارون رشید یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ آخر کیا معاملہ ہے کہ لوگ وہاں کیوں جمع ہیں۔ جب معلوم کیا گیا تو پتا چلا کہ دوسری صدی کے بہت بڑے عالم، دوسرے صدی کے بہت بڑے مفکر عبداللہ ابن عمر رحمۃ اللہ علیہ آئے ہوئے ہیں، اور لوگ ان سے سلام و کلام کرنے کے لیے ٹوٹ پڑ رہے ہیں۔ اس
اس کے بعد ہارون رشید کی لونڈی نے ان سے کہا کہ عبداللہ بن مبارک اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کرنا چاہتی ہوں. تو اس خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کہہ سکتی ہو، تمہیں اجازت ہے. تو اس نے کہا اے خلیفہ ہارون رشید، حقیقت میں بادشاہ آپ نہیں بلکہ عبداللہ بن مبارک ہے. آپ لوگوں کے پیٹھوں پر حکومت کرتے ہیں اور وہ عبداللہ بن مبارک لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے. اس لیے ابو الاسد فرماتے ہیں کہ بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتا ہے اور علماء بادشاہ پر حکومت کرتی ہے. سامعین کرام، یہ ہے علماء کا مقام و مرتبہ. اسی طریقے سے آئیے اور آگے چلتے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے عالم ہیں اور علم فرائض کے بہت بڑے عالم ہیں. جب ایک مرتبہ یہ اپنے کھچر پر سوار ہونے لگے تو وہی عبداللہ بن عباس جنہیں رئیس المفسرین کا لقب ملا، وہ ان کے کھچر کی لگام تھام لیتے ہیں اور کہتے ہیں چلیے. تو زید بن ثابت کہتے ہیں اے عبداللہ بن عباس، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ کام شوبھا نہیں دیتا. آپ اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اللہ کے رسول کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو یہ کام شوبھا نہیں دیتا کہ آپ میرے کھچر کی لگام کو پکڑے. تو اس پر حضرت عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں سنو، وہ کہتے ہیں کہ امرنا ہکذا ان یفعل بعلمائنا، کہ ہماری شریعت ہمیں یہی حکم دیتی ہے کہ اپنے علماء کی اسی طرح عزت کرے. لیکن آج جب ہم اپنے گاؤں کے اندر تائیدہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ آج کی ہماری یہ نوجوان اور ہمارے یہ نرگٹیا کے لوگ اپنے علماء کرام کی اتنی عزت کرنا نہیں چاہتی، اتنی گوارا نہیں کرتے کہ ایک علماء دین کی ذکر کرتے ہوئے، ایک علماء کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے نام کے ساتھ کہہ دے کہ وہ آئے اور گئے. بلکہ میری کانوں نے یہ الفاظ سنے ہیں بہتوں کی زبانوں سے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آیا اور گیا. مسلمانوں، کس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہو کہ وہ آیا اور گیا؟ ایک عالم دین کے ساتھ جو تمہارا رہبر ہے، جو تمہارا امام ہے، اس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہ آیا اور گیا. سنو، وہی عبداللہ بن مبارک جو دوسرے صدی ہجری کے سب سے بڑے عالم ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ من استخف بعلماء فقد ذهب داخلته، جس نے اپنے علماء کی توہین کی، جس نے اپنے علماء کی عزت نہیں کی، جس نے اپنے علماء کی ناقدری کی، اس کی آخرت برباد ہو گئی. سامعین کرام، اور امام اوزاعی کہا کرتے تھے کہ الوقیۃ فی اہل العلم، اپنے علماء کرام کی عزت نہ کرنا، ان کو تان تان کرنا، ان پر بیٹا اعتراض کرنا، یہ من کبائر الذنوب، کبیرہ گناہ میں سے ہے. اپنے علماء کرام کی ناقدری کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، تم کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو. یہ میں نہیں بلکہ امام اوزاعی کہہ رہے ہیں. آپ اماموں کی، آپ علماء کرام کی ایک غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ یہ بھی آپ لوگ کی طرح ایک انسان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مجبوریاں ہوتی ہیں. جس طرح آپ کے پاس اہل و عیال ہے، اسی طریقے سے علماء کرام کے پاس بھی اہل و عیال ہوتے ہیں. جب آپ لوگوں نے ایک انسان کو عالم دین بنایا ہے تو اس کی مجبوریاں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ انسان کی شکل میں فرشتہ ملے تو آپ پھر فرشتوں کو عالم بنا دیجیے حضرات. لیکن جب ہم توڑتے ہیں تو ایک بھی غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اسی لیے علامہ ابن عساکر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ لحوم العلماء مسمومۃ، کہ علماء کرام کی گوشت زہر آلود ہوتے ہیں. قرآن ہمیں کہتا ہے کہ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو اپنے مردہ بھائی کی گوشت کھاتے ہیں. لیکن سنو، علامہ عساکر ابن دمشقی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں کہ لحوم العلماء مسمومۃ، کہ جب ہم اپنے علماء کی قیمت کرتے ہیں، جب ہم اپنے علماء کی عزت و احترام نہیں کرتے، گویا ہم زہر آلود بھی گوشت کھا رہے ہیں اور ان کا قیمت بھی کر رہے ہیں. مسلمانوں، سوچو اور سمجھو یہ کتنی بڑی جرم ہے اپنے علماء کرام کی عزت نہ کرنا. بڑی قربانیوں کے بعد کوئی عالم دین بنتا ہے، بہت ہی قربانیوں کے بعد کوئی بچہ جا کر عالم دین بنتا ہے. آپ جب دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر اپنی بزنس، اپنے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اپنی اے سی والی گاڑیوں سے سفر کرتے ہیں، اور وہ دین کے جانکار طالب علم قرآن و حدیث کو جاننے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے 360 دن پیدل مدرسے کا سفر کرتے ہیں، تاکہ
وہ قرآن و حدیث کو سمجھ سکے، تاکہ وہ علم شرعی کو جان سکے، اور جاننے کے بعد جب وہی بچہ آپ کے محلے میں آتا ہے تو آپ اسے گالیاں دیتے ہیں، آپ اس کی ناقدری کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے ہاسٹل کے بچوں کی حالت جا کر دیکھی ہے؟ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر جب مرغ مسلم توڑ رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارے معصوم بچے، وہ دین کے سپاہی، وہ دین کے داعی جو بننے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ مدرسے کے اندر پانی کی طرح دال پیتے ہیں، پانی کی طرح۔ جب آپ اپنے گھروں میں بہترین سے بہترین سبزیاں کھا رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارے معصوم بچے ڈرے ہوئے آلو کھاتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر بہت ہی عیش و عشرت کے ساتھ اپنے اہل عیال کے ساتھ ٹی وی سیریل دیکھتے ہیں، اور وہ بیچارے معصوم بچے مدرسہ کی وہ سیدھا کمروں میں بیٹھ کر رات کے 12 بجے رات تک، 2 بجے رات تک قال اللہ قال رسول حدثنا فلان کی سائے بلند کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں، ان کی قربانی پر یہ پانی نہ پھیرو، ان کی عزت کرنا سیکھو، قبل اس کے کہ علماء پیدا ہونا بند ہو جائے۔ اگر یہ علماء ختم ہو گئے تو اللہ کی قسم آپ کو جنازے پڑھانے والے نہ ملیں گے، آپ کو اگر یہ علماء ختم ہو گئے تو نکاح پڑھانے والے نہ ملیں گے، اگر یہ علماء کرام ختم ہو گئے تو آپ کو یہ مسجد کے مصلی نماز پڑھانے والے نہ ملیں گے، اگر یہ علماء کرام ختم ہو گئے تو آپ کو کوئی خطبہ پڑھانے والا نہ ملے گا۔ اس لیے مسلمانوں، اپنے علماء کرام کی عزت کرنا سیکھو، اس پر اعتراض کرنا چھوڑ دو۔ آئیے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بخاری کے 100 نمبر کی حدیث ہے، اللہ رب العالمین کی حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ رب العالمین اچانک علم کو نہیں اٹھائے گا۔ اللہ رب العالمین اس دنیا فانی سے یہ نہیں کہ قرآن مجید کو اٹھا لے گا، بخاری مسلم کو اٹھا لے گا، بلکہ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، اللہ رب العالمین علم کو کس طرح اٹھائے گا؟ اور بڑے بڑے علماء کرام کو اٹھا لیں گے۔ حتى اذا لم يبق عالما، یہاں تک کہ کوئی عالم دین باقی نہیں رہے گا تو کیا ہوگا؟ جب عالم دین نہیں رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا اتخذ الناس رؤوسا جهالا، انسان جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ جب جاہلوں کو سردار بنا لیں گے تو کیا ہوگا؟ فسئلوا، اس سے فتوے پوچھے جائیں گے تو کیسے فتوے دیں گے؟ سنیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ فافتوا بغیر علم، وہ جاہل سردار بغیر علم کے فتوے دیں گے، فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگ بھی گمراہ کریں گے۔ سامعین کا اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اے بارے الہ تو ہمیں علماء کرام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔